ایک جنگل میں قحط پڑ گیا اور جانوروں کو، جنگل کے جو جانور تھے ان کو کھانے کے لالے پڑ گئے. تو اسی اثنا میں خرگوش کی ایک اسامی خالی ہوئی. تو اس جنگل میں موجود ریچھ، جس کو بہت زیادہ مسائل تھے کھانے کے، ظاہر ہے ریچھ کا جثہ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو بھوک زیادہ لگتی تھی، لیکن اس کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے کسی طریقے سے کر کے خرگوش کے کاغذات بنوائے کہ میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ خرگوش ہے، اور اس نے جنگل کی انتظامیہ کو درخواست دے دی کہ میں اس اسامی کے لیے اہل ہوں. جنگل کی انتظامیہ نے اس کے کاغذات کی جانچ پڑتال کی اور اس کو خرگوش کی نوکری پر رکھ دیا. اب دن گزرتے گئے، اس کو ریچھ کو جو تنخواہ ہے وہ بھی خرگوش جتنی ملتی تھی اور کھانا بھی خرگوش کے حساب سے ملتا تھا. تو ریچھ اپنا پیٹ نہیں پال پاتا تھا، لیکن کیونکہ ریچھ جو ہے نا، اس نے مختلف اپنے امور سر انجام دینے ہوتے تھے. تو اسی اثنا میں وہ گیا تو اس نے یہ دیکھا کہ ایک جگہ پر خرگوش جو ہے وہ ریچھ کی نوکری کر رہا ہے اور بہت مزے کر رہا ہے، اور اس کو تنخواہ بھی ریچھ جتنی مل رہی ہے اور اسی طرح کھانا بھی وہ اچھے طریقے سے کھا رہا ہے اور وہ پیٹ پال رہا ہے اور اپنے بچوں میں خوشحال ہے. تو یہ بات ریچھ کو گراں گزری اور ریچھ نے اپنے دوستوں میں حلقہ احباب میں یہ بات بتائی کہ یار یہ میں جو ہے نا خرگوش کی نوکری کر رہا ہوں، جبکہ خرگوش جو ہے میرا حق مار رہا ہے اور یہ میری جگہ پہ نوکری کر رہا ہے اور اس کو تنخواہ بھی زیادہ مل رہی ہے اور اسی طرح اس کے جو پیسے ہیں وہ بھی اس کو زیادہ مل رہی ہیں. تو اس کے محفل میں دوستوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو بالکل شکایت کرنی چاہیے، جو خرگوش ہے وہ آپ کا حق مار رہا ہے. اور یہ موٹیویٹڈ ہو کے ریچھ نے درخواست دے دی جنگل انتظامیہ کو کہ جی فلانی جو بیٹ ہے یا سیکٹر ہے اس میں خرگوش میری جگہ پہ نوکری کر رہا ہے اور اس کو جو پیسے ہیں وہ بھی زیادہ مل رہے ہیں. اب جنگل کی جو ڈائریکٹوریٹ تھا اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس کا کیسے فیصلہ کیا جائے. انہوں نے جنگل کی اس سے ہائر انتظامیہ ہے جو ریچھ کا کیس ہے وہ ان کے حوالے کر دیا. ہائر انتظامیہ نے اس سارے کیس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے 6 رکنی چیتوں کی ٹیم تشکیل دے دی اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ فیصلہ کریں. چیتوں نے دونوں جو فریقین ہیں ان کو نوٹس جاری کر دیے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اتوار والے دن آ کے اپنا مقدمہ ہمارے سامنے پیش کریں. دونوں جو ہے، اب ریچھ کو کہا گیا کہ جی آپ یہ ثابت کریں کہ یہ کیسے خرگوش ہے، جبکہ خرگوش نے سارے ڈاکومنٹس اپنے رکھ دیے اور اس نے یہ کہا کہ دیکھیں جی میں تو ریچھ ہوں. اب یہ کچھ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ ڈاکومنٹ سارے بنائے ہوئے تھے، اس میں اٹیسٹیشن کی ہوئی تھی ہائر ایجوکیشن کی، اور سارے جو انٹر بورڈ کے جو سندیں تھیں وہ بھی ویریفائڈ تھیں. تو اب اس کو کہا گیا چیتے کو کہ اب آپ ثابت کریں کہ آپ کہتے ہیں کہ میں خرگوش ہوں، آپ کیسے خرگوش ہیں. تو چیتے کو جو ہے نا مجبوراً وہ اپنے ڈاکومنٹ سارے دکھانے پڑے. جیسے وہ اس نے ڈاکومنٹ دکھائے تو وہ خرگوش ثابت ہو گیا کیونکہ ڈاکومنٹس تو اس نے خرگوش کے بنوائے ہوئے تھے، اور جو انتظامیہ تھی انہوں نے ڈاکومنٹس دیکھنے تھے، ڈاکومنٹس کے حساب سے فیصلہ کرنا تھا جیسے ہماری عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. ہماری عدالتیں کہتی ہیں کہ جی قانون کی آنکھیں وہ جو پٹی لگائی ہوئی ہوتی وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا، جو آپ ثبوت ہمارے سامنے رکھیں گے ہم نے تو صرف وہی دیکھا. چاہے وہ جج صاحب جو ہے نا اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، وہ کہیں گے نہیں جی یہ تو ثبوت نہیں بول رہے، یہ تو ہماری پولیس کی جو FIR ہے وہ کچھ اور کہہ رہی ہے، شواہد کچھ اور ہیں، جو اعلیٰ قتل ہے وہ کچھ اور ہے. اور یہ سارے انتظامیہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جنگل کا قانون ہے، وہ جنگل کا قانون اب یہاں لاگو ہو رہا تھا. تو مجبوراً چیتوں کو جو ہے نا یہ فیصلہ یہ کرنا پڑا. چیتوں نے یہ اپنے فیصلے میں لکھا کہ دراصل جو چیتا ہے جس نے درخواست دی ہے وہ خرگوش ہے، اور جو خرگوش ہے دراصل وہی چیتا ہے. تو فیصلہ پھر یہی ہوا کہ دونوں کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے دیا جائے کیونکہ ڈاکومنٹس کے حساب سے دونوں ٹھیک ہیں. تو جب چیتا منہ لٹکائے ہوئے واپس گیا اپنے دوستوں میں، ان کے دوستوں نے ان کو لان تان کی کہ یار تم نے اتنی ہار کیسے مان لی، تم نے یہ سارا کرتے ہوئے تمہیں اپنا جثہ بتانا چاہیے تھا، تمہیں اپنا DNA کروانا چاہیے تھا، اور ایسے تم فیصلہ مان کے آ گئے. اس نے کہا جی میں یہ کیسے فیصلہ نہ مانتا، دراصل یہ جو چیتے تھے، جو 6 چیتے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے، یہ اصل میں گدھے تھے اور انہوں نے چیتے کے ڈاکومنٹس بنوائے ہوئے تھے. اب یہی صورتحال یہ ساری جو ہے وہ ہمارے کرکٹ ٹیم میں یا پھر اوورآل پاکستان میں بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان ماشاءاللہ سے ساؤتھ افریقہ سے میچ
ہار گیا برے طریقے سے 2-0 سے. کہتے ہیں جو سیانے ہیں کرکٹ کے وہ کہتے ہیں جی وائٹ واش تو ہو نہیں سکے کیونکہ ایک جو میچ ہے وہ تو بارش کی نظر ہو گیا. حالانکہ وائٹ واش تو بہت اچھی چیز ہے. اب میرے گھر میں بہت ساری ایشوز تھے, سیلن آ رہی تھی, میں نے وائٹ واش کرایا تو گھر بڑا صاف ستھرا ہو گیا. وائٹ واش ہو جاتے یہ بھی بڑے صاف ستھرے ہو جاتے. اب اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہم نے بنگلہ دیش سے پاکستان میں آ کر وہ ہمیں ہرا کے چلے گئے. اور اس سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں آپ کو نیوزی لینڈ نے ہرایا. اس سے پیچھے چلے جائیں آپ کو زمبابوے نے برے طریقے سے جو ہے نا ایک T20 ہرا دیا اور ایک ون ڈے ہرا دیا, جبکہ آپ فل سٹرینتھ میں اس وقت کھیل رہے تھے. اسی طرح انگلینڈ نے سیریز آپ کو نہیں جیتنے دی. اس سے پیچھے چلے جائیں ورلڈ کپ میچ ہم ہار کے آئے. تو اب جو ہے نا ٹرائی لیٹرل سیریز ہمارے سر کے اوپر ہے. جب ساؤتھ افریقہ کا جو ٹور ہے پاکستان کرکٹ ٹیم ختم کرتی ہے تو یہ ٹرائی لیٹرل سیریز آپ نے کھیلنی ہے اور اس کے بعد پھر چیمپئن ٹرافی ہے. تو جبکہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم کبھی ایک کپتان کو موقع دے رہے ہیں کہ جی پہلے شان مسعود صاحب کو, پہلے بابر اعظم صاحب کو موقع دیا گیا. بابر اعظم اگر وہ کپتانی ورلڈ کپ میں صحیح نہیں ہو سکے تو ہم نے شان مسعود کو موقع دے دیا. شان مسعود کو ہٹا کے ہم نے رضوان کو موقع دے دیا. اب رضوان کے بھی شاید ہٹانے کے بعد کسی اور کو موقع دے دیا جائے گا. یہ تو وہی والی بات ہے نا, ایک بندہ تھا اس کے جب بھی وہ شیشہ دیکھتا تھا وہ کہتا تھا کہ یار یہ میرے چہرے پہ یہ شیشہ مٹی دکھاتا ہے. وہ شیشہ تبدیل کر دیتا تھا. پھر وہ دیکھتا تھا دوسرا شیشہ, اس نے ملازم کو کہا دوسرا شیشہ لے, دوسرے شیشے پہ بھی مٹی, تیسرے شیشے پہ بھی. ایک ملازم تھا جو کہ سیانہ تھا ان میں, اس نے کہا کہ چودھری صاحب شیشہ بدلانے کی بجائے چہرہ صاف کر لیں. اب آپ کپتان تو تبدیل کرتے جا رہے ہیں, آپ انتظامیہ کے چہرے کی طرف کچھ دیکھ نہیں رہے. یہ تو وہی والی بات ہے, آپ اپنے پورے پاکستان کے سسٹم کو دیکھ لیں کہ آپ نے جو ہے نا جو چیئرمین صاحب لگائے ہوئے ہیں وہ آپ نے انتہائی اہم جو ہے آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے اس کے وہ منسٹر ہیں, اور آپ نے ان کو جو ہے نا PCB کا چیئرمین بھی لگایا ہوا ہے. تو اب یہ سمجھنا قاصر ہے کہ پاکستان جو ہے نا کھیل کو سیکیورٹی سے زیادہ اہم نہیں سمجھتا یا پھر سیکیورٹی کو ایک کھیل سمجھتا ہے, کیونکہ یہ دونوں ایک اہم شعبے ہیں. 100% ان دونوں کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. لیکن پاکستان جو ہے نا پاکستان نے PCB کو اڈھاکزم کی بیس پہ چلایا ہوا ہے. اور اسی طرح باقی بھی آپ چیز دیکھ لیں تو سعودی عرب میں ایک دفعہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ ایک عربی تھا اور جو کہ بار بار جو ہے نا گرین ٹی پیے جا رہے, بار بار گرین ٹی, ایک کپ ختم ہوتا تھا پھر دوسرا کپ. تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایک پاکستانی دوست بیٹھے ہوئے تھے, ان سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے ان سے سوال کر مارا کہ جی آپ بار بار گرین ٹی کیوں پیتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے ایک تایا جان تھے, ان کا انتقال 105 سال بعد انتقال ہوا. تو پاکستانی جو دوست تھے انہوں نے پوچھا اچھا تو پھر وہ گرین ٹی پیتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے تھے. اب پاکستان کی صورتحال یہی ہے کہ ہم نے جو کرکٹ ہے اس میں مداخلت شروع کر دی. اسی طرح آپ پوری آپ کے منسٹریز میں دیکھ لیں, آپ نے ایسے ہی کیا ہوا ہے. کوئی بھی فیڈرل منسٹر صاحب کو دیکھ لیں یا پھر پروونشل منسٹریز کو دیکھ لیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے آپ نے بلی کو دودھ کے رکھوالی کے لیے بٹھایا ہوا ہے. تو یہ اڈھاکزم کی بنیاد پہ آپ ڈپارٹمنٹس کو دیکھ لیں یا پھر آپ منسٹریز کو دیکھ لیں تو ایسے چل رہا ہے کہ یہ اولیگارکک اسٹیٹ بنا ہوا ہے. جس کا جو کام ہے وہ وہاں نہیں بیٹھا ہوا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا. ہماری صورتحال اسی طرح کی ہے. قابل جو اہل لوگ ہیں ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ سفارش نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کام اپنے میریٹوکریسی کے اوپر کرنا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو سفارش کے اوپر لوگوں کو کھلانا ہے. پاکستان کی کرکٹ بہت اچھی چل رہی تھی, کرکٹ کے اوپر سفارش آ گئی اور ونس ان بلو مون جو ہے نا ہمارا کوئی اور سپورٹس ہے, کوئی ایک بندہ نکل آتا ہے. جیسے کہ ابھی نیزہ بازی میں ارشد صاحب نکل آئے ہیں تو ارشد صاحب ہر ایک FM چینل کو انٹرویو دینے کے لیے بےتاب ہوتے تھے کہ جی میرا انٹرویو لے لیں اور مجھے میرے بارے میں یہ بتائیں کہ میں ذبح حالی کے شکار ہوں. لیکن اب اگر آپ کا اوریجنل جو ریڈیو پاکستان ہے وہ بھی ان کو کال کرتے تو وہ کہتے ہیں میں مصروف ہوں, میں انٹرویو نہیں دے سکتا. تو ہمارے ہاں یہ جو سارے معاملات ہیں ہمیشہ جب بھی کوئی کھلاڑی اوپر آتا ہے وہ ہمبل اور سبمسیونیس کی بنیاد پہ وہ دنیا میں چیزیں ترتیب پاتی ہیں. جتنا آپ کو اللہ تعالیٰ رتبہ زیادہ دیتا ہے اتنا آپ میں ہمبلنس آتی ہے, کیونکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے. اور اسی طرح مثال بھی ہے کہ
جو جھکی ہوئی بیری ہوتی ہے اس کے اوپر پھل زیادہ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹا سسٹم ہے. جس کو اللہ ایک دفعہ عزت نواز دیتا ہے وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا, اور جن کو کوئی گھر میں منہ نہیں لگاتا وہ ہمارے بہت بڑے بڑے عہدوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی جو صورتحال ہے, سپورٹس میں لے لیں آپ, پولیٹیکل افیئرز میں لے لیں آپ, فارن افیئرز کے جو میٹرز ہیں اس میں لے لیں, یا پھر انٹر ڈپارٹمنٹل جو بھی چیزیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے وفدہ میں کیا ہو رہا ہے, کون کہاں بیٹھا ہوا ہے. اسی طرح آپ کے ریلوے میں دیکھ لیں کون کیا کر رہا ہے, اور اسٹیل مل کے معاملات دیکھ لیں, یا پھر باقی ہمارا ایک ایگریکلچر ہے, محکمہ زراعت ہے, یا پھر جو زراعت کا ادارہ ہے یا شعبہ ہے پاکستان میں, وہ ہمیشہ سے کلیدی کردار ادا کرتا ہے آپ کی اکانومی کا. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, کیونکہ اس میں جس میں بھی کہیں کوئی وائبلٹی نظر آتی ہے نا کہ وہ وائبل ہے اور کوئی چیزیں ہیں, تو ہم ایک خاص ایک خصوص ہمارا مخصوص طبقہ ہے وہ اس میں انٹرپٹ کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے نہیں جی یہاں سے تو ان کو پرائیویٹائز کریں, ایک ہم نیا تجربہ کر لیتے ہیں. کبھی آپ ایجوکیشن کے اوپر تجربے کرتے ہیں کہ ایجوکیشن ان کو پرائیویٹائز کر دیں, ان کو ادھر کر دیں, اور کبھی جو ہے نا زراعت کے اوپر تجربے ہونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کا جو ہے 1960s کا جو ماڈل تھا پاکستان کا, آپ نے ولیج ڈیولپمنٹ, رورل ولیج ڈیولپمنٹ ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی, اس میں بہترین ماڈل تھے. پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا تھا, اور ہالینڈ سے لوگ, جرمنی سے لوگ آتے تھے پاکستان کے پاس پہ, آپ ہمیں ماڈل دیں, آپ کا زراعت کا ماڈل کیا ہے. ہم نے ڈیولپمنٹ کے وہ ماڈل رکھے تھے. اس وقت کیا تھا کہ زرعی ترقیاتی بینک بنا, پھر ہم نے کاشتکاروں کو یا پھر جو چھوٹے کاشتکار ہیں ان کو آسان لوننگ شروع کر دی. اب پتہ چلا ہے کہ زرعی ترقیاتی, کسی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے زرعی ترقیاتی بینک کو بھی پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, کہ اس کو کمرشل کی طرف لے کے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بینک میں زراعت کا کیا کام ہے, جبکہ آپ کے ملک کے 70% جو آبادی ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے. آپ کی 80% سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہے وہ زراعت سے آتی ہے, 24% آپ کی جی ڈی پی میں اس کا شیئر ہے, اور پاکستان میں اس دفعہ تقریباً 6.25% سالانہ گروتھ زراعت نے آپ کے دی ہے. تو آپ کو وہ لگتا ہے کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس طریقے سے جب آپ تجربے کرتے جائیں گے ملک میں, تو نہ پھر آپ کے کھیل محفوظ رہیں گے, نہ پھر آپ کے اکانومی محفوظ رہے گی, نہ پھر آپ کی انٹر پروونشل ہارمنی رہے گی, نہ ہی انٹر ڈپارٹمنٹل چیزیں فلرش کریں گی, نہ ہی ہیلدی فضا آئے گی. اب ہر بندہ ایک دوسرے سے منہ چھپاتا ہے, اور سچ بولنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. میڈیا میں دیکھ لیں, کبھی کوئی سچ نہیں بولے گا, جبکہ جنہوں نے اپنے پرائیویٹ چینل بنائے ہوئے ہیں وہ سارے آپ کو بتائیں گے جی کہ یہاں پہ یہ ہوا, وہاں پہ یہ ہوا. جب وہ چینل میں بیٹھیں گے وہ بات سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ نہیں, ہم بحیثیت مسلمان, ہم پاکستانی بھی ہیں تو مسلمان بھی تو ہیں نا, بحیثیت مسلمان بھی ہم سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, ملک کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. آپ پتہ نہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے کیا بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ہم بتاتے کچھ ہیں, اصل ہم سب کو پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کچھ ہو رہا ہے. اللہ کرے پاکستان کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو. میں تو یہی کہتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے, فلرش کرے, لیکن اگر ہم نے بیسک جو پلرز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے, مثال کے طور پہ آپ نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے, تو آپ کو پھر سکول لیول کی جو کرکٹ تھی, جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو سردیوں میں یہ اسپیشلی ایونٹس ہوتے تھے. ویسے تو پورے سال میں یہ چیزیں چلتی تھیں, لیکن سردیوں میں یہ جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں اس سے پہلے یہ ایونٹس ہوتے تھے کہ جی ہر سکول میں, سکولوں کے جو ہے نا انٹر سکول, انٹر کالجز, انٹر یونیورسٹیز, یہ میچز ہوتے تھے اور بڑے سیریس میچز ہوتے تھے. اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نمائندہ پی سی بی کا, کوئی نمائندہ جو ہے نا آپ کے ڈیفرنٹ جو کلبز بنے ہوئے ہیں ان کے نمائندے, وہ سارے, یا پھر بینکس کے یہ جو باقی جو ادارے ہیں انہوں نے جو اسپانسر کرنے ہوتے ہیں کھلاڑیوں کو, وہ آتے تھے اور کھلاڑیوں کو دیکھتے تھے, وہاں پہ پک اینڈ چوز ہوتا تھا. اب آپ نے جو صحیح سیریس قسم کے لوگ ہیں ان کو باہر نکال دیا ہے. اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, لیکن آپ کے ملک میں ابھی بھی ایسے ہیرے موجود ہیں جو کہ کسی بھی سفارش کو بالطاق لاتے ہوئے اچھے کھلاڑی لا سکتے ہیں. کھلاڑی آپ کے موجود ہیں. عماد وسیم 35 سال یا 32 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ لے کے چلا گیا, کیونکہ وہ بیسٹ آل راؤنڈر تھا پاکستان کا. عبدالرزاق اور اظہر محمود کے بعد اگر کوئی آل راؤنڈر آپ پالش کر سکتے تھے وہ عماد وسیم میں وہ ساری ایبلٹیز تھیں. وہ
آپ کو ٹاپ آرڈرز میں بھی بولنگ کر کے دیتے تھا, اسی طرح وکٹ لے کے بھی آپ کو دیتا تھا, نپی تلی بولنگ کرتا تھا, اور بیٹنگ میں بھی وہ ڈاؤن دی آرڈر بڑی اچھی بیٹنگ کرتا تھا. آپ نے ان کو نہیں ٹکنے دیا اور وہ ریٹائر ہو کے چلا گیا. عامر کا ساتھ انسیڈنس ہوا, واپس آیا, اس کو آپ نے پیک اور ردم نہیں لینے دی, وہ ریٹائرمنٹ لے کے چلا گیا. اب کرکٹ بڑی مختلف ہو گئی. اب کرکٹ وہ نہیں رہی کہ آپ کہیں گے جی ہم کھلاڑیوں کا منہ بند کر دیں گے اور کھلاڑی کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے جیسے آپ نے فیصلہ کر دیا ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ چاہیے. اب لیگز ہو گئی ہیں اور T20 T10 ہو گیا ہے, انٹرنیشنل کرکٹ اور طرح کے ہو گئی ہے. اب ہمیں سختی کرنے کی بجائے کھلاڑیوں کو بھی آنر کرنے کی ضرورت ہے. پچھلے دنوں میں کہیں محمد زاہد کا انٹرویو سن رہا تھا, اتنا پاکستان میں بڑا ٹیلنٹڈ بہت سارے بالرز آئے ہیں. اب اسی طرح زاہد کہتے ہیں کہ جی میں کہیں ٹریننگ کر رہے تھے, فیلڈنگ میں ٹریننگ ہو رہی تھی, میں نے جمپ کیا تو میری بیک بون میں پرابلم ہوا. میں نے کپتان کو یہ بات بتائی, میں نے انتظامیہ کو بتائی کہ میں شاید یہ میچ نہیں کھیل پاتا, لیکن کپتان نے مجھے میچ کھلا دیا اور مجھے پہلے اوور بھی دے دیا. میں نے ایک اوور کرایا, میں نے کہا مجھے کپتان سٹریچ ہو رہی ہے, کپتان نے کہا نہیں جی آپ دوسرا اوور کرائیں گے, تو زاہد کو ہم نے ضائع کر دیا. اسی طرح عرفان ہے, اس کو ہم نے کسی طریقے سے یوز نہیں کیا, ہم نے ضائع کر دیا. اب ہمیں ہر کھلاڑی کے اوپر اگر پاکستان کا یہ پیسہ لگتا ہے نا, تو ہر کھلاڑی کے اوپر ایک خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں فزیشین ٹیکنیشین جو لوگ ہیں, ہمیں جو ہے آپ کہتے ہیں اس کو سائیکیٹرکس جو لوگ ہیں, ایسے لوگ لانے کی ضرورت ہے جو کہ ملک کے ساتھ مخلص ہوں, کرکٹ کو جانتے ہوں. پروفیشنلزم لانے کی ضرورت ہے, میریٹوکریسی ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن عدل اور انصاف کا جو نظام ہے اگر وہاں نہیں ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اب عدل انصاف کیا چیز ہے؟ وہ یہی میریٹوکریسی ہے نا. اگر آپ میرٹ کو فالو نہیں کرتے کسی بھی طرح سے, آپ کہیں ڈپارٹمنٹس میں دیکھ لیں, کہیں کسی کرکٹ میں دیکھ لیں, سپورٹس میں دیکھ لیں, تو پھر آپ پاکستان کا حال جو ہے نا وہی جو ہمارے مسلم کنٹریز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس سے زیادہ مختلف نہیں ہوگا, اللہ نہ کرے. تو ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہمیں ہر ادارے میں, ہر ڈپارٹمنٹ میں, ہر ڈسپلن میں میرٹ لانے کی ضرورت ہے. اچھے لوگ جو نیت کے خالصتاً لوگ ہیں, جو کہ اب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم 14 اگست والے دن اگر دھوپ نکلی ہوئی ہے اور ہم شیڈ گلاسز لگا کے ہم 14 اگست کی تقریب کر رہے ہیں, تو یہ محب وطن یہ چیزیں نہیں ہیں. محب وطن تو وہ ہیں کہ ہم 7 توپوں کی سلامی دے کے تو ہم 14 اگست منا لیتے ہیں اور پھر سارا دن سو کے گزار لیتے ہیں. ہمیں ہر دن پاکستان کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے. شاید یہ کرٹیسزم ہو رہی ہو کسی ادارے کے اوپر یا کسی شخصیت کے اوپر, میں بالکل بھی بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ملک ہے, اگر ہم ان چیزوں کو ہم اس طرح سے نہیں کریں گے تو یہ ملک شاید ہم جو ہمارے بڑوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان ایک کمیٹی آف نیشنز میں مسلم امہ کو لیڈ کرے گا, اور ساری جو چیزیں ہیں جیسے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو قوم رسول ہاشمی خاص ترکیب میں اگر ہے تو ہمیں پھر خاص ترکیب میں اس کو کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ویڈیو سننے کا بہت شکریہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیے اچھا کانٹینٹ لاتے رہیں.